السلام علیکم اطہر. اطہر صاحب, اٹس اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر ایٹ دا کو اسٹوڈیو, اور اٹس این آنر فار می آپ کو ہوسٹ کرنے کا. تو ویسے تو آپ اکثر آج کل علی محمد خان صاحب کو مینشن کر کے کہتے ہیں کہ چل دبے پاؤں آج کل کہیں ہوتے ہیں, لیکن آپ تو بڑے دھڑلے سے اسٹوڈیو آئے. میں کوشش کروں گا کہ میرے کویشچنز جو ہے نا آپ کی جرنلسٹک لائف سے ہٹ کے تھوڑا سا کچھ کیجول کویشچنز ہوں, کیونکہ آپ بھی تنگ آ گئے ہوں گے ایک ہی ٹاپک پہ بات کرتے کرتے, تھوڑا سا بریک آ جائے گا اس میں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ویسے ہابیز وغیرہ کیا ہیں, کیا آپ پسند کرتے ہیں اسپیئر ٹائم میں؟ اور اچھا، میں واک کرنا پسند کرتا ہوں. اکیلا واک کرنا بہت پسند کرتا ہوں. اکیلا رہنا بہت پسند کرتا ہوں. ٹو تو کامنس ہمارے درمیان. جی, اور ایکسرسائز کرنا پسند کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ایز سچ اور کوئی خاص ہابیز نہیں ہیں. پہلے بہت زیادہ تھی, اسپورٹس وغیرہ پہلے کافی زیادہ کرتا تھا. تو اب جو ہے یہ کہ میکسیمم جم اور واک, یہ جو ہے نا میری ہابیز ہیں آج کل. اچھا, جم بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے فٹ تو کافی لگتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو, آپ نے آپ سے ایک وائب آتی ہے کہ جیسے آپ فوڈی بہت ہیں. تو جی نہیں, میں فوڈی بالکل بھی نہیں ہوں. اچھا, مطلب کہ میری شادی کو 21 سال ہو گئے ہیں, تو میری بیگم اس دن کچھ دن پہلے ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ بنا کے کھلا دو یا یہ بنا دو یا یہ چیز بنی ہے تو اچھی نہیں ہے. مجھے کچھ بھی مل جائے, مطلب کوئی نہیں ہے کہ میرا دل میں خواہش ہے کہ آج کڑھائی کھانی ہے یا حلیم کھانی, جو بنا ہو اینی تھنگ مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے. اور کھاتا میں دن میں ایک ٹائم ہوں, زیادہ میں کھاتا بھی نہیں ہوں. تو ایک ٹائم میں دل میں میرا میل ہوتا ہے جس ٹائم پہ میں کھاؤں, اور کچھ بھی ہو تو اللہ کا اتنا کرم ہے, انجوائے کرتا ہوں, وہی مزہ آتا ہے. لیکن کوئی ایک چیز تو آپ کی فیوریٹ ہوگی نا, کہ آپ کو جو پسند ہوگی, بھلے آپ مانگ کے نہ لیں, لیکن ٹو بی آنیسٹ میں یہ آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک ایسی میری ڈش نہیں ہے کہ جو میری فیوریٹ ہو, کوئی بھی ایسی چیز نہیں. دن میں ویسے ہی ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو جو بھی مل جائے اس جو وہی اچھا لگتا ہے. آپ آئی تھنک ٹو مائی نالج آپ ایٹ لیسٹ پاکستان اور یو کے میں تو رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آئی ڈونٹ نو کہ کوئی سی اور کنٹری میں آپ نے لیونگ ایکسپیرینس ہو, تو وچ کنٹری وڈ سجیسٹ کہ یہ بیسٹ ہے رہنے کے لیے؟ دیکھیں, بہت ساری کنٹریز ہیں جس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے اسکینڈینیویا کی کنٹریاں بڑی اچھی لگتی ہیں. نہیں, آپ کا اپنا ایکسپیرینس؟ جی, میں کچھ ٹائم وہاں پہ گزارا. ویسے تو برطانیہ میں میرا ٹائم زیادہ گزرا, یورپ میں کم گزرا. پھر 1-2 مہینے میں نے انڈونیشیا میں بھی رہا, کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو فار ایسٹ بھی مجھے بڑا پسند آیا. لیکن جو میں نے مشاہدہ کیا, چیزیں دیکھیں, اور جو کچھ عرصہ ٹائم وہاں پہ گزارا, مجھے لگتا ہے کہ جو اسکینڈینیویا کی کنٹریز ہیں, ڈینمارک ہو گیا, سویڈن ہو گیا, پھر فن لینڈ ہو گیا, یہ بڑی زبردست کنٹریز ہیں. ادھر بچوں کے لیے بھی بڑی اچھی ہیں, سہولتیں بڑی اچھی ہیں, آبادی بڑی کم ہے, لیونگ اسٹینڈرڈز بھی ان کا لیونگ سب سے ہائیسٹ ہے ورلڈ بڑا وائڈ. اچھا زبردست لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. اس کے علاوہ برطانیہ مجھے اپنا گھر لگتا ہے, اس لیے کہ میری جوانی ساری وہاں پہ گزری. میں مطلب کہ جب یہاں پہ بی اے کے امتحان دیے تھے, اس کے بعد چلا گیا, تو ساری زندگی اب 20-25 سال ہو گئے وہاں پہ. تو برطانیہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے, تو وہ مجھے بڑا اچھا یہی. باقی تو دیکھیں, ہر کسی کی اپنی پرسنل وہ ہوتی ہے پسند ناپسند, تو جدھر وہ رہنا پسند کریں. اچھا, اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ سے میڈیا کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھیں, لیکن اف اینی ون تھنگ وچ یو فیل مسنگ ان پاکستانی میڈیا اور جرنلزم میں, تو وہ کیا ایک چیز کیا ہو سکتی ہے جو آپ کو لگے کہ کم از کم یہ تو اوکے ہو جانا چاہیے, دس از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ؟ ٹو بی آنیسٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, پر اس میں یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بڑے مشکل حالات میں جی آپریٹ کرتا ہے. یہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے دباؤ ہوتے ہیں. تو وہ ہے, مجھے ایک چیز جو لگتی ہے کہ کوئی بھی حکومت, جس طرح ہمارا پی ٹی وی ہے, اس کو ایک قومی ادارہ نہیں بنا سکی. اس کو قومی ادارہ بنا دیا جائے, بی بی سی کی طرح کا ہمارا ریڈیو پاکستان ہے, ہمارا پی ٹی وی ہے. اب آپ دیکھ لیں, میں بی بی سی میں کام کرتا تھا, جتنے سے ایریے میں بی بی سی کے 3 ایگزیکٹو بیٹھے ہوتے تھے, جن کا سالانہ بجٹ کئی ارب ڈالر کا ہوتا تھا, وہ ایک کرسی لگی ہوئی, ایک ڈیسک لگا ہوا, وہ بیٹھے ہوئے. ادھر ایک دفعہ میں پی ٹی وی میں گیا تو ایک وہ ان میں مطلب وہ ٹاپ مینجمنٹ کا بندہ بھی نہیں تھا, وہ تھوڑے سے نیچے تھے. ان کا آفس اتنا بڑا تھا کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ حالت ہے. اتنے بڑے آفیسز ہیں, انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے, تو اس کو بہتر طریقے سے. ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں.
پھر ٹرکش ڈرامہ تو دیکھتے ہی نہیں ہوں گے؟ نہیں، میں نے ارطغرل بھی نہیں دیکھا آج تک. مجھے یہ نہیں پتا کہ ارطغرل کی سٹوری کیا ہے. میرے سامنے اگر آپ ایکٹرز کھڑے کر دیں، ایکٹریسز کھڑی کر دیں، تو مجھے نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون ہے. لیکن ریئل اسٹوری ہسٹری پڑھی ہوگی آپ نے؟ ہاں، ہسٹری پڑھنے کے مجھے شوق ہے، ہسٹری پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ پڑھتا ہوں. مختلف جو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جس سوسائٹیز ہیں ان کو دیکھنا پڑھنا. پھر میں ٹاکنگ بکس سنتا ہوں. میں جب واک کرتا ہوں کتاب جو لگا لی اور وہ سنی کہ اس میں آپ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جی بالکل اس کا شوق ہے. اچھا، پھر تو میرا ایک کویشچن تھا کہ آپ ٹرکش ڈراماز کا اوور آل ورلڈ وائڈ کیا امپیکٹ ہے، یا پاکستان کے اوپر کیسا امپیکٹ ہے؟ اس کے بارے میں تو آپ شاید اتنا زیادہ بتا نہیں. امپیکٹ میں دیکھا، میں نے اپنا گاؤں گیا تو بچے بینسوں پہ بیٹھے ہوئے جناب ارطغرل بنے ہوئے ڈنڈے، تو امپیکٹ تو ہوتا ہے. وہ ڈراموں کا یقیناً امپیکٹ ہوتا ہے، اور ڈرامہ دیکھنا چاہیے میرے خیال میں. از ویری امپورٹنٹ. آپ فلم بھی دیکھیں، ڈرامہ بھی دیکھیں. میرا تو انفارچونیٹلی ٹائم نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں دیکھا جاتا. 6 سیزنز چل رہے ہیں، 6 سیزن چل رہے ہیں. میں یہ کہ فلم وغیرہ دیکھ لیتا ہوں شام کو، کبھی نیٹ فلکس پہ یا کسی اور جگہ پہ آن لائن، تو وہ دیکھ لیتے ہیں. پر لمبا ڈرامہ جو ہے اس طرح وہ پھر ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ جی روز پھر پتہ چلے کہ آج جو ہے سمیرا نے کیا کہا تھا اور عدنان کس جگہ چیز پہ لڑ کے گیا ہے. وہ کہیں اس میں تو نام بھی ترگت، اور آپ کو تو ہاں وہ تھے. اور پاکستانی ڈراموں میں بھی کہیں جرنلسٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بس طلاق ہونے والی ہے، تو وہ پورا ڈرامہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. پر پاکستانی ڈراموں میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دیکھتے نہیں ہیں نا، تو آپ جب کبھی بیٹھنے دیکھیں گے، تو دیکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں یہ والا ڈرامے کی سٹوری تھی، یا سب کی ملتی جلتی ہوتی ہے. پر ٹو بی آنیسٹ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو اچھا بنا رہے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. نہیں، آئی تھنک آپ ایسا کچھ مس نہیں کر رہے. ایک میں نے چھوٹا سا ریپڈ فائر رکھا ہوا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا آپ مجھے ہے نا اس میں سے کسی بھی دو میں سے ایک آپشن پہ دیجیے گا وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، اور جو آپ کے ذہن میں آئے. میٹھا یا نمکین؟ میٹھا. اور ایجوکیشن یا اسکلس؟ ایجوکیشن. لبرل یا سیکولر؟ لبرل. بیچ یا ماؤنٹینس؟ بیچ. سارے آپ فرسٹ آپشنس لے رہے ہیں. سردی یا گرمی؟ اب یہ مسئلہ یہ کہ اگر میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوتا میں فوراً کہتا گرمی. اب میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، سردی. تو نہ اس میں نہ پاس کہوں گا، اس لیے کہ نہ سردی نہ گرمی، مجھے درمیانہ موسم پسند ہے. آپ کے پاس آپشن ایک ہی ہے، آپ دو. ہاں، آپشن ایک ہی ہے. دین آئی وڈ گو فار گرمی. بکس یا فرینڈس؟ بکس. بکس. اچھا، ڈرامہ یا اسپورٹس میں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جی اسپورٹس. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستانی ڈیموکریسی یا ایرانین؟ پاکستانی اینی ٹائم. ایران دیر از نو ڈیموکریسی ان ایران. وہاں پہ تو پاکستان میں ہے. پاکستان میں دیکھیں کچھ تو ہے نا، ہم بات کر رہے ہیں اتنی حد تک ہم اسپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ تو اس وقت جو ہے بالکل فستائیت ہے. وہاں پہ تو وہ ملائیت ہے. وہاں پہ وہ ملاؤں کا جو ان کے ہیں. یہاں پہ ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ وہاں پہ فارم 47 تو نہیں ہے نا. پر وہاں پہ فارم 147 ہے، جو 4 جو ہے بیلاروسین پریزیڈنٹ کی طرح جہاں پہ وہ الیکشن ہی نہیں لڑنے دیتے کسی کو. یہاں پہ تو چلیں الیکشن لڑنے تو دیتے ہیں، ہر بعد میں دیتے ہیں. ویسے بیلاروس کے پریزیڈنٹ کو وہاں جا کے آپ سے شکایت ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ اس بندے نے کہا. نہیں، وہ بیلاروس کے دیکھیں نا، اس حکومت نے ایسے پیش کیا کہ جیسے وہ کوئی فری ورلڈ کا لیڈر ہے. 1994 سے وہ قابض ہے اس سیٹ پہ. نہ وہ یورپ جا سکتا ہے، نہ وہ برطانیہ جا سکتا ہے، نہ وہ امریکہ جا سکتا ہے. اس پہ پابندیاں ہیں. اس کو لیجٹیمیٹ صدر ہی نہیں مانتے، اور یہ یہاں پہ بلا کے اس کو جپیاں ڈال رہے ہیں. یہ سر آپ 6ٹی مرتبہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کو صحیح شکایت ہے آپ سے. اچھا، اینی ویز، شاہد مسعود یا حسن نثار؟ حسن نثار اوبویسلی. بلاول یا مریم؟ یہ آپ ٹائم لے لیں تھوڑا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک ضرور چوز کرنا ہے. بلاول اینی ڈے. Obviously, at least he has some. بلاول is a very intelligent young man اور بڑا articulate young man ہے. بڑی اچھی بات کرتے ہیں بلاول، بڑی پڑھی لکھی بات کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں حالات کا جبر ایسے ہے کہ ہمیں حقیقی بلاول نظر نہیں آتا. زرداری صاحب کی سیاست ہمیں ان کے اوپر حاوی نظر آتی ہے. So it was honor, pleasure and great fun. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے بلایا. اللہ حافظ.